اچھا جی، پچھلے کچھ دنوں سے آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے بیانات کر رہے ہیں، لیکن جب سے پاکستان میں آئے روز کوئی نہ کوئی نئی کنٹروورسی سوشل میڈیا پر شروع ہو جاتی ہے ان کے نام پر۔ اصل کبھی کہتے ہیں کہ جی اس نے لڑکی کو غصے سے چپ کرا دیا، یہ وہ سب کچھ یعنی کہ اب کل کی بات، کل تو ڈاکٹر صاحب نے کوئی بیان دیا کہ اگر عورت کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے خاص کر میڈیا پر، اور اگر ایک عورت میڈیا پر آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں ہو رہا تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، آپ کو کوئی بیماری ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مرد عورت کو دیکھتا رہے نامحرم کو اور اسے کچھ نہ ہو۔ تو اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے، لیکن ایک بہت ہی نامور صحافی اقرار الحسن صاحب، انہوں نے اسپیشل ویڈیو بنائی ڈاکٹر صاحب پر اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی کل رات سے، اس کی بھی وائرل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا، یہ کیسی بات کر دی، مطلب غلط سمجھنے کہ ایسا انہوں نے غلط بولا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر صاحب پر آپ تنقید شروع کر دیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مردو، جب آپ کسی نامحرم عورت پر نظر پڑے تو اپنی نظریں نیچے کر لو، جھکا لو، نہ دیکھو، اور عورت کو کہا ہے کہ پردے میں رہو، حجاب کرو۔ تو اب اگر ڈاکٹر صاحب پر اعتراض ہے تو پھر اللہ پر بھی معاذ اللہ اعتراض آپ کو کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیوں کہا کہ جی دوبارہ نہیں دیکھنا چاہیے، کو دیکھ لو، ہمارا کوئی دماغ غلط ہے، ہم کوئی بری نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کیسے دیکھیں گے، کیا کریں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، پھر اللہ نے کیوں یہ حکم صادر کیا؟ اصل میں یہ جو ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے نا، جو خاص کر اقرار حسن ٹائپ جیسے بندے یا اس قسم کے، کیونکہ یہ خود اس شعبے سے منسلک ہیں، تو وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیا بات کر دی انہوں نے۔ میں کچھ مثالیں کیا میں بلکہ بتاؤں گا، یہ خود بھی جانتے ہیں، ان کے میڈیا کے ریلیٹڈ لوگ بہت سے بیانات دیتے ہیں کہ جی ہمیں ہراس کیا گیا، ہمارے پروڈیوسر نے، ہمارے ڈائریکٹر نے، ہمارے ایکٹر نے، ہمارے کو ایکٹر، مطلب کچھ بھی ایکٹریسز کا ہوتا ہے کہ جی اب اگر وہ ایکٹریسز یہ کام نہ کریں تو کیا یہ کام کوئی کر سکتا ہے؟ اگر پردے میں ہوتی، وہ یہ سوشل میڈیا پر آتی بھی نہیں یا میڈیا پر، تو کیا اس کو کوئی مطلب کمزوری ہے نا، اگلا دیکھتا ہے کہ یار اس کو کام کی ضرورت ہے تو اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاؤ۔ جب ایک مرد کمانے والا ہے، اس کو سب خرچ اٹھانے والا ہے، تو وہ کیوں باہر جاتی ہے؟ اصل پتہ ہے ہم بڑے مخالف ہیں کہ جی آپ جو ہمارے اسلام کے خلاف ہو، لیکن ہم خود اسلام پر عمل نہیں کرتے، اور جب ہمیں اصل اسلام کو پتہ ہی نہیں ہے، جب اسلام کی کوئی بات کرتا ہے نا ایسی کوئی جس کا ہمیں علم نہ ہو، تو ہمیں پھر عجوبہ لگتا ہے کہ یہ کیا بات کر دی جی، یہ کوئی کیسی بات کر دی، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہوتی، یہ تو کھلا اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ عورت پردے میں رہے، نظریں جھکا کے، اور نامحرم عورت کو نہ دیکھو۔ اور اس میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ کوئی سب دیکھنے والے غلط ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی لاجک نہیں ہے، لیکن اسلام جو چیز کرتا ہے نا، اسلام پروٹیکشن کے لیے کرتا ہے، اور اسلام ایسا چیز نہیں کرتا جس سے انسان کو نقصان، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ جو رپورٹیں آتی ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں ہراس کیا یا یہ وہ، تو ان سے بچانے کے لیے اسلام نے آپ کو کہا ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ شریف ہے چاہے وہ غلط ہے۔ اب کس کو پتہ ہوگا کہ جی یہ غلط بندہ ہے؟ کس کو سمجھ ہوگی کہ یہ غلط آدمی ہے؟ کسی کو نہیں پتہ ہوتا، غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، اس لیے اللہ نے ہر کسی پر پابندی لگا دی ہے نامحرم عورت کو دیکھنے کے لیے، یا نامحرم عورت سے ملنے کے لیے، یا اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تو ایسی منہ اٹھا کر اقرار حسن صاحب سے میں کہوں گا کہ کوئی بات نہیں کرتے کہ پہلے سن لیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کا یہی کام ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے سوشل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہی ہیں، یا میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، آپ نے شادیاں بھی کی ہیں اینکروں سے، تو یہ بات کرنا کہ جی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، یہ کیسی بات کر دی، یہ غلط بات ہے، یہ وہ بھائی یہ اسلام کی بات ہے، اسلام نے اللہ نے کوئی بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور اس میں کوئی نقصان ہے، وہ ضرور اس سے کچھ ہوگا، تو تبھی اللہ نے اس سے منع کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بات کر دی جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، معاذ اللہ۔ اللہ نے کہا ہے کہ عورت
को ना देखो, औरत से बचो। औरत को कहा है कि मर्द से बचो, तो इसका मतलब है कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई नुकसान है उसमें। ऐसे नहीं है उठा कर, ठीक है आपका काम है करें आप, किसने रोका है? पाकिस्तान है ये, कोई इस्लामी मुल्क तो है नहीं कि जहाँ पर कानून नाफिज हो के औरत पर्दे के बगैर बाहर नहीं आ सकती। करें आप, काम है आपका, करें, उठें बैठने सब कुछ करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर इस्लाम बयान करे, कुरान के अहकाम बयान करे, अल्लाह का हुक्म बयान करे, तो आप उसके ख़िलाफ़ आकर वीडियो लगा दें। महज़ब आदमी हैं, अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन ये इस्लाम के ख़िलाफ़ जाने वाली बात ना करें। अमल नहीं होता कोई बात नहीं, ना करें, जो आगे आपका हिसाब होगा अल्लाह के पास। लेकिन खुलेआम आकर एक अल्लाह के हुक्म को चैलेंज कर देना कि जी ये कैसा काम है, तो वो गलत है। अल्लाह हम सब को हिदायत दे। अल्लाह हाफ़िज़।